بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ عاشی کو میں بہت زیادہ چاہتا تھا اور میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو ناراض کر کے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن پچھلے 2 ماہ سے عاشی کو کوئی پراسرار بیماری لگ گئی تھی۔ اس پر عجیب قسم کے دورے پڑتے تھے، جسم کے سارے بال کھڑے ہو جاتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی، ہر کسی سے لڑنے جھگڑنے لگتی۔ شہر کے تمام ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی بھی اس کے مرض کو نہ سمجھ سکا۔ آخر ایک دوست کے کہنے پر میں نے بابا سائیں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عاشی کو کوئی بیماری نہیں بلکہ اس پر ایک شیطان جادوگر قابض ہے۔ بابا جی مہربانی کر کے میری عاشی کو ٹھیک کر دیں، میں آپ کا ساری عمر احسان مند رہوں گا۔ میں نے روتے ہوئے بابا جی سے گزارش کی، حوصلہ کرو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون سا کام؟ میں نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میری بات کو غور سے سننا۔ اصل میں تمہاری عاشی کو کوئی بیماری نہیں بلکہ اس پر ایک جادوگر قابض ہے جو کہ ہر اماوس کی رات عاشی کے پاس آتا ہے اور اس کی انگلی سے تھوڑا سا خون لے جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب اس کا حل یہی ہے کہ تم اس شیطان کو ختم کر دو۔ بابا جی نے مجھے پوری تفصیل بتائی، لیکن بابا اسے عاشی ہی کے خون کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کسی اور لڑکی کا خون نہیں لے سکتا؟ میں نے بابا کی جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں بیٹا اسے ایسی لڑکی کے خون کی ضرورت ہے جو کہ اس صدی کے 8ویں عشرے میں اماوس کی رات پیدا ہوئی ہو، اور تمہاری بیوی اسی صدی کے 8ویں عشرے میں اماوس کی رات پیدا ہوئی ہے، اور یہ جنم صدیوں بعد ہوتا ہے۔ اب تم ہی اس کو ختم کر سکتے ہو، لیکن اس کوشش میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہیں اس شیطان کو مارنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ بابا نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بابا جی میں عاشی سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر اس کے لیے میری جان چلی جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ مجھے اس شیطان کو مارنے کا طریقہ بتائیے تاکہ میں اس جادوگر کو اس کے انجام تک پہنچا سکوں۔ میں نے غصے اور جذباتی لہجے میں کہا تو بابا جی میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، شاباش ریحان بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ وہ شیطان جادوگر نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو اپنے عملوں کی بھینٹ چڑھا چکا ہے، اب اسے مرنا ہی چاہیے۔ ریحان بیٹا اسے مارنے کا طریقہ ایک ہے، یہاں سے جنوب کی جانب ایک جنگل ہے، اس جنگل کے آخر میں ایک محل کے کھنڈر ہیں، تم رات کو اس کھنڈر میں جاؤ۔ ان کھنڈرات میں ایک درخت ہے، وہ سیاہ رنگ کا ہے، تم اس درخت کے تنے میں چاقو سے کٹ لگاؤ اور اس درخت سے ایک سیاہ رنگ کا محلول نکلے گا، وہ محلول تم بوتل میں بھر لو اور پھر اس محلول کو کسی تیز تار چاقو پر لیپ کر دو اور اماوس کی رات عاشی کے کمرے میں سو جاؤ۔ جب وہ شیطان عاشی کے کمرے میں آئے تو اس چاقو کو کسی طریقے سے اس جادوگر کی بائیں آنکھ میں گونپ دو، اس طرح وہ شیطان ختم ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط کرنا، اگر تم پہلا بار کرنے میں ناکام ہوگے تو وہ شیطان تمہیں ختم کر دے گا۔ اور یہ تعویذ گلے میں ڈال لو، اس سے تم پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ آج میں نے بابا جی کے کہنے کے مطابق ان کھنڈرات میں جانا تھا۔ شہر سے باہر جاتے ہوئے میں کئی بار ان کھنڈرات کے قریب سے گزرا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے کے متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں آج ایک دوست کی شادی میں جا رہا ہوں اور وہیں رات رہوں گا۔ میں نے اپنا ضروری سامان مثلاً چاقو، ٹارچ، ریوالور وغیرہ گاڑی میں رکھا اور کھنڈرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں تقریباً رات کے 9:30 بجے
بجے ان کھنڈرات میں پہنچ گیا۔ گاڑی سے چاقو، ٹارچ اور پستول وغیرہ نکال کر گاڑی کو لاک کر دیا اور کھنڈرات میں داخل ہو گیا اور اس سیاہ درخت کو تلاش کرنے لگا۔ ابھی میں اس درخت کو تلاش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک خوبصورت آواز آئی، لیکن کچھ دیر بعد آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ درخت تلاش کرنے لگا۔ ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ وہی آواز محل کے اندر سے آئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ رات کے 10:30 بجے اس بھیانک جنگل میں کسی عورت کا کیا کام، لیکن نہ جانے اس آواز میں کیا جادو تھا کہ میں محل کے اندر کی طرف چل دیا اور محل میں اس عورت کو تلاش کرنے لگا۔ میں محل کے ایک کمرے سے گزرا تھا، مجھے ایک بہت ہی پیاری خوشبو محسوس ہوئی۔ میں اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میں کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کھنڈرات میں اتنا سجا ہوا کمرہ کس کا ہو سکتا ہے۔ کمرے میں بہت خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھی، ایک میز پر کوئی مشروب پڑا ہوا تھا اور ایک سفید رنگ کی خوبصورت مسہری بنی ہوئی تھی۔ ابھی میں کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا، لیکن اسے دیکھتے ہی میں دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، دلکش اور خوبصورت آنکھیں، بادامی رنگت اور ناگن کی طرح بال کھاتی زلفیں، سفید ساڑی میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، ریحان، میں کب سے تمہاری منتظر تھی، آؤ نا۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ برف کے نیچے رکھ دیا ہو، لیکن میں اس کے جسم کی گرمی میں کچھ ایسا بھٹک گیا کہ اس سے اس کا نام تک نہ پوچھ سکا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ اسے میرا نام کیسے آتا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس مسہری پر لے گئی۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل رہا تھا کہ جیسے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ مسہری پر پہنچتے ہی اس نے اپنے بازو میری گردن میں ڈال دیے، لیکن میرے گلے پر ہاتھ لگتے ہی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے گر گئی۔ میں حیران ہو گیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں زور سے اسے پکارنے لگا، اے لڑکی، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ تم اچانک کیوں گر گئی؟ ریحان، پلیز اپنے گلے سے یہ تعویذ اتار دو۔ اس نے چپتی ہوئی آواز میں میرے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جو ہی ہاتھ اپنے گلے کی طرف بڑھایا تو اچانک کمرے میں ایک گرجدار آواز گونجی، نہیں ریحان بیٹا، ایسا مت کرنا، یہ اس شیطان کی غلام روح ہے، یہ تمہیں مارنا چاہتی ہے تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو۔ آگے بڑھو اور میز پر موجود شراب کو اس بدروح پر انڈیل دو اور آگ لگا دو، جلدی کرو۔ میں بابا کی آواز کو پہچان چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے ایک نرم اور خوبصورت جسم کی مالک تھی، اب وہاں ایک بھیانک چڑیل کھڑی تھی۔ وہ کہکے لگاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے چھلانگ لگا کر میز پر پڑا ہوا گلاس اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، میں نے ساری شراب اس پر انڈیل دی اور اوپر سے پستول سے ایک گولی مار دی۔ گولی لگتے ہی وہ آگ میں جلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں دوڑ کر اس کمرے سے باہر نکل آیا اور جلدی جلدی درخت کو تلاش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی میں محل کے پچھلی جانب آیا تو مجھے وہ درخت نظر آ گیا۔ میں جلدی سے درخت کے پاس آیا اور چاقو سے درخت کے تنے کو کٹ لگائی تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا محلول بہنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس محلول کو بوتل میں بھر لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن صبح میں بابا سائیں کے ڈیرے پر گیا اور بابا سائیں کا شکر ادا کیا جنہوں نے مجھے موت کے منہ سے بچایا تھا۔ بیٹا، بچانے والا تو خدا ہے، ہم تو اس کے گنہگار بندے ہیں۔ آج رات اماوس کی رات ہے، تم گھر جاؤ اور اس شیطان کو جہنم وصل کرو۔
میں بابا جی سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ شام کو میں نے امی سے درخواست کی کہ میں عاشی کے کمرے میں سونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پہلے تو کچھ سوچا اور پھر اجازت دے دی۔ میں ایک خنجر اور محلول لے کر عاشی کے کمرے میں آ گیا۔ رات کے 8:30 بجے کا عمل تھا۔ عاشی بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے چاقو اور محلول کی بوتل میز پر رکھی اور نہایت محتاط طریقے سے عاشی کے بیڈ پر لیٹ گیا تاکہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں عاشی کے بارے میں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ مجھے عاشی کی چیخوں نے بیدار کر دیا۔ میں نے گھبرا کر عاشی کی طرف دیکھا تو خوف سے میرے اوستان خطا ہو گئے۔ ایک نہایت ہی مکروہ صورت ابڑا سا بڈھا عاشی کی انگلی سے خون نکال رہا تھا۔ ریحان بیٹا اٹھو، جلدی کرو، کہیں یہ شیطان اپنا کام پورا نہ کر جائے۔ بابا کی آواز سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر ایک نئی طاقت آ گئی ہو۔ میں تیزی سے بیڈ سے اٹھا اور بڈھے کی طرف بڑھا۔ بڈھا اپنے کام میں یوں مگن تھا کہ اسے محسوس بھی نہ ہو سکا۔ بس شیطان جادوگر، تیرا کھیل اب ختم ہوا، میں نے شیطان کو للکارتے ہوئے کہا۔ بوڑھے شیطان نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہکے لگانے لگا، تو میرا خاتمہ کرے گا شورے؟ میں تو تجھے ایک پھونک سے بسم کر دوں گا۔ بوڑھے شیطان نے فخریہ لہجے میں کہا۔ کر لے لڑکے جو کرنا ہے وار، بوڑھے نے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ پہلا وار تو کرے گا شیطان کے چیلے، میں نے اسے دعوت جنگ دیتے ہوئے کہا۔ تو لے پھر سنبھل۔ بوڑھے شیطان کے اتنا کہتے ہی اس کی انگلیوں سے شعلے نکل کر میری طرف بڑھے، لیکن میرے جسم سے ٹکرا کر وہ بجھ گئے۔ بوڑھا حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن اس نے دوبارہ ایک وار کیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو زمین پر بے شمار سانپ اور بچھو رینگنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ بچھو مجھ تک پہنچتے تمام بچھوؤں اور سانپوں کو آگ لگ گئی۔ بوڑھے شیطان کی تو جیسے جان نکل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں وار کرتا، میرے قریب کھڑی عاشی میری طرف بڑھنے لگی اور میری گردن میں اپنے بازو ڈالنے لگی، لیکن میرے سمجھنے سے پہلے ہی عاشی نے ایک جھٹکے سے تعویذ اتار دیا۔ میں حیرانگی سے عاشی کی طرف دیکھنے لگا۔ بس چھوڑے، بس تیرا سارا کھیل اور طاقت میرے پاس آ گئی ہے۔ میں نے عاشی پر قبضہ کر کے تمہارا تعویذ اتار لیا، مجھ کو مارنا اتنا آسان نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی اور میری طرف بڑھنے لگا۔ اس نے مجھ پر تلوار کا وار کیا جو میرے بازو پر لگ گئی۔ میں سیدھا ٹیبل پر جا گرا۔ اچانک میری نظر ٹیبل پر موجود محلول اور چاقو پر پڑ گئی۔ میں نے ایک لمحے میں بوتل کھول کر چاقو پر محلول گرا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیطان کچھ سمجھتا، میں نے شدید نقاہت کے باوجود محلول میں ڈالا چاقو اس کی آنکھ میں گونپ دیا۔ چاقو کے لگتے ہی بوڑھا آگ میں گر گیا اور کچھ دیر بعد وہاں راکھ پڑی تھی، لیکن میں زخم کی وجہ سے حواس قابو نہ رکھ سکا اور اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخری بار مجھے امی کی آواز سنائی دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھا۔ میرے بیڈ پر عاشی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی انگلیاں میرے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا، عاشی امی کو آوازیں دینے لگی۔ امی اور انٹی انکل مظہر فوراً میرے پاس آ گئے اور سب شکر کرنے لگے کہ مجھے ہوش آ گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد سب کمرے سے چلے گئے۔ صرف عاشی میرے پاس تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ارے پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ریحان، آپ نے میری خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ عاشی نے اپنا سر میرے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، نہیں عاشی، تم تو میری جان ہو، اور اگر تم ہی نہ ہو تو میں کس کام کا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔